کیا خیال ہے یہ؟ سنا پڑا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی تو یہاں قرآن ہی بول رہے ہیں، اس لیے کوئی شاید اس پہ اعتراض نہ ہوتا، لیکن اعتراض کرنے والوں کا کیا ہے؟ بہرحال بڑی اہم بات ہو رہی تھی، ہر آن یہاں تغیر واقع ہو رہا ہے۔ اس تغیر کا اگر معال فنا ہے، زوال ہے، تو وہ واقعی ایک افسوسناک چیز ہے۔ ذہن میں یوں ہی ایک چیز اتر آئی، اجازت دے تو عرض کروں، درمیان میں کچھ تھوڑی سی لطافت، تھوڑی سی رنگینی پیدا ہو جائے گی۔ اقبال کی ابتدائی دور کی یہ غزل ہے، یہ نظم ہے، بڑی حسین چیز ہے۔ خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں تو نے مجھے کیوں نہ لازوال کیا؟ ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا، ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ اس دور میں یہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ تغیر کی حقیقت آخر میں جا کے زوال ہے۔ میں عرض کروں گا یہ ابتدائی دور ہے، فکری ارتقاء آگے ہوا تھا تو قرآن اقبال نے خود پھر اس تغیر کو خدا کی آیات کرا کہ وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ اب آگے دیکھیے فطرت نے اس شخص کو کتنی صلاحیتیں دی تھی، ایسے ایسے حقائق ہیں، یہاں تک یوں نظر آ رہا ہے کہ کوئی سائنس کا یا فلسفے کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اب اس کی شاعری شروع ہوتی ہے۔ ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا، ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ کہیں قریب تھا یہ بات، یہ گفتگو، کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، قمر سے سن کے سنائی نہیں، اختر سحر کو سنی، ہاں سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، فلک کی بات بتا دی زمین کے محرم کو۔ اور وہ شبنم کی بات تھی نا، بھرائے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، کلی کا ننھا سا دل چاک ہو گیا غم سے، شباب روتا ہوا چمن سے روتا ہوا موسم شباب گیا، موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سوگوار گیا۔ لیکن یہ تغیر تو انسان کی جسمانی تغیر کا تھا، وہ شے جو تغیر ناآشنا انسان کے اندر ہے، اگر اس کی نشو و نما ہوتی جائے قوانین خداوندی کے تابع، تو اس تغیر میں اس کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ اور حسین سے حسین تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ کل من علیہا فان، یہ بات نہیں اس کے معنی کہ ایک دن جو شے بھی ہے زمین پر فنا ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہے، وہ ہو جائے گی، یہاں یہ معنی فانن ہے، تغیر پذیر ہے، ہر آن ہر شے میں تغیر واقع ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر شے میں تغیر واقع ہو رہا ہے۔ یہاں تو تغیر ہے
دوسری جگہ حالکن بھی ہے، وہ مقام بھی سامنے لے آؤ. یہ ہے 35 35/15 ہے غالباً، نہیں 28/88، 28/88 غالباً یہی ہے. ہاں 28/88. کلو شین حالکن الا وجہ. یہاں حالکن پھر وہ اس میں فاعلی آیا ہے. یہ قرآن ہے عظیم عزیزہ نمان، اس کی تو زبان عجیب ہے، یہ تو اعجاز ہے اس زبان کے اندر سے. ہلاکہ کے معنی ہوتا ہے زوال پذیر ہونا، کسی چیز کی قوت کا کم ہوتے چلے جانا. اس کا آخری درجہ ہلاکت ہوتا ہے جس کو موت کہتے ہیں، ورنہ اس کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر کسی چیز، کسی توانائی کا کم ہوتے جانا، قوت کا کم ہوتے چلے جانا، وہی تغیر ہے. وہاں وہ فانن ہے، یہاں حالکن ہے، یہاں وہاں بھی یہ ہے وہ وجہ رب کا نہیں، اس میں استثناء ہے. یہاں بھی الا وجہ ہے، یعنی ذات خداوندی کو درمیان سے نکال کے اور یہ چیز بتائی. اور جو میں نے عرض کیا ہے کہ وہ روح خداوندی، توانائی خدا، روح کے معنی توانائی ہوتا ہے، وہ خدائی توانائی جو انسان کو اس نے عطا کی ہے، جسے اس کی ذات کہتے ہیں، اس میں یہ چیز ہے کہ وہ تغیر ناآشنا ہے، وہ ہلاکت میں بھی نہیں آتی، فنا میں بھی نہیں آتی. تو کل من علیہ فان، ہر شے یہاں تغیر پذیر ہے، اور تغیرات کے باوجود وہ باقی رہتی ہے اسی طرح سے. کتنی عجیب چیز وہ بتا رہا ہے نشو و نما کی. نشو و نما کا دار و مدار تغیر پہ ہے. اور تغیر کی ایک چیز اور بھی ہے، بہت ریسرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر یورپ والے، کہ اشیاء کا تغیر، وہ جو شے متغیر ہوتی ہے اصل میں پہلی شے وہ کہتے ہیں باقی نہیں رہتی، ایک نئی شے اس میں سے پیدا ہوتی ہے، اس کو ہم تغیر کہتے ہیں. اگر وہ کمہار جو آب خورا بناتا ہے اس کی جگہ اس نے بدنی بنانی ہو تو وہ آب خورا جو ہے وہ پھر مٹی بنتا ہے تو بدنی بنتی ہے اس کے اندر سے. تو یہ جو سلسلہ ہے فطرت کا کہ ایک شے، پہلی شے جو ہے وہ باقی نہیں رہتی، اسی کے اندر سے ایک نئی شے کی نمود ہوتی ہے جسے تغیر کہتے ہیں. وہ we change without ceasing to exist. یہ ہے سائیکالوجسٹ کا اب، کہ یہ چینج ہوتا ہے انسانی ذات میں، لیکن وہ انسانی ذات فنا نہیں ہوتی، وہ بلکہ اس کے اندر ایک تغیر ہوتا ہے جس میں اس کی نمود ہوتی ہے، آگے بڑھتی ہے، پروان چڑھتی ہے. یہ جو چیز انسانی ذات کی نشو و نما ہے وہ انسانی جسم کی نشو و نما سے بالکل مختلف ہے. اس میں حیران چینج ہوتا چلا جاتا ہے. تو کہا یہ کہ یہ دیکھیے کائنات کی ہر شے، اس میں ہر آن ایک تغیر واقع ہوتا ہے، ذات اس تغیر سے ماورا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، آپ نے یہ بھی غور فرمایا کہ یہ جتنی دفعہ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاء، اس میں رب کا ہی ذکر آتا ہے، ربکما ہی آتا ہے. اور صفات خداوندی بھی تو تھی، وہ کیوں نہیں آئی؟ بدل بدل کے کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ یہ ساری بات ہی ربوبیت کی ہو رہی ہے، سارا موضوع ہی نشو و نما کا ہے.